بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ لوگوں کو جو ہے ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کروا رہی ہوں، ڈیوینس اینڈ دا سوشل کنٹرول۔ ٹھیک ہے، ویری انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جو آج کل کے ہمارے موجودہ حالات ہے، اور یہ جو ایشو جو ہے یہ تقریباً ہر سوسائٹی میں پایا جاتا ہے۔ تو آج اس کو ہم ڈسکس کریں گے، جو ہماری ایوری ڈے لائف میں بھی پایا جاتا ہے اور اس کو ہر شخص جو ہے وہ ایکسپیرینس جو کرتا ہے۔ تو ڈیوینس اینڈ دا سوشل کنٹرول، ڈیوینس کہتے ہیں انحراف کو اور سوشل کنٹرول کہتے ہیں معاشرتی یا سماجی ضبط کو۔ ٹھیک ہے، تو آج میں اس کا فرسٹ پارٹ کرواتی ہوں ڈیوینس کا۔ ٹھیک ہے، ڈیوینس، اس کا انٹروڈکشن، اس کی ڈیفینیشنز اور اس کے دوسری چیزوں کے ساتھ ریلیشن شپس، اور اس کے علاوہ کازز آف ڈیوینس۔ ٹھیک، تو ڈیوینس کیا ہوتا ہے؟ انحراف کہتے ہیں ڈیوینس کو، از دا وائلیشن آف نارمز از کالڈ ڈیوینس۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سوسائٹی میں معمولات پائے جاتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں معمولات کو نارمز بولتے ہیں۔ تو نارمز کیا ہوتے ہیں؟ فرسٹ آف آل تو میں آپ کو نارمز NORMS نارمز کے بارے میں بتاتی ہوں۔ نارمز آر دا ایکسپیکٹڈ اسٹینڈرڈز آف بیہیویئر، ٹھیک ہے، از کالڈ نارمز۔ ٹھیک ہے، ہر سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ اپنے معاشرے میں رہنے والے افراد کو ایک سٹینڈرڈ یا سیٹ پیٹرن دیتی ہے، یا ایک نمونہ دیتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سٹینڈرڈ یا اس معیار یا اس پیمانے کے مطابق فرد کے کردار کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس کا کردار یا اس کا بیہیویئر جو ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، اور اس کی بنا پر فرد کا معاشرے میں جو ہے مقام کا یا رینک کا یا اسٹیٹس کا تعین ہو جاتا ہے۔ وہ فرد جو معاشرے کے جو رہن سہن کے اصول ہوتے ہیں، جو متعین ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں، طریقے ہیں، رہن سہن کے انداز ہیں، اصول ہیں، انداز ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو اپناتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اٹ مینس کہ وہ اپنے آپ کو ان سوسائٹی کی نارمز کے مطابق کنفرم کر رہا ہے، اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، جس سے معاشرہ توقع کرتا ہے فرد سے کہ وہ ان معمولات کی پیروی کریں، اس کو جو ہے اس کو توڑے نہیں، بریک اپ نہ کریں۔ تو ایسے شخص جو ہوتے ہیں معاشرے میں پاپولر بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا اسٹیٹس معاشرے میں بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ نارمز کی، معمولات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اور معاشرہ ان کو اچھی افراد میں جو ہے کیٹیگرائز کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان نارمز کی، ان معمولات کی پیروی نہیں کرتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، ان کو بریک اپ کرتے ہیں، ان کے لیے نئے نئے طریقے استعمال کرتے ہیں ان کو بریک اپ کرنے کے لیے۔ ایسے لوگوں کو ہم معاشرتی بے راہ رو یا ڈیلنکوینٹس کہتے ہیں، اور ان کے جو افعال جب معاشرے میں ان کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو ان کے افعال کو ہم ڈیوینس یا انحرافی رویہ کہتے ہیں، اور معاشرہ ایسے افراد کو پسند بھی نہیں کرتا ہے۔ ایسے افراد کا معاشرے میں اسٹیٹس جو ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، کیونکہ وہ معاشرے کے متعین کردہ نارمز کو خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ڈیوینس از دا وائلیشن آف نارمز۔ تو نارمز میں نے پہلے بھی ڈیفائن کر دیا ہے، ایکسپیکٹڈ اسٹینڈرڈز آف بیہیویئر، جو معاشرہ توقع کرتا ہے کہ افراد ان اصولوں کے مطابق یا نارمز یا کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو بریڈ میئر اور اسٹیفنسن نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے کہ وائلیشن آف نارمز از کالڈ ڈیوینس۔ ٹھیک ہے، ہارٹ اینڈ ہرن نے بھی اس کی ڈیفینیشن کی ہے کہ اینی فیلئر ٹو کنفرم ٹو کسٹمری نارمز از کالڈ ڈیوینس۔ تو اس کو ہم، یہ تو اس کی ڈیفینیشنز وغیرہ ہوگی، اور ڈفرینٹ سوشیولوجسٹ نے اس کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے۔ تو جیسے کہ آپ سے کہا جائے یا معاشرے کے افراد سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلیں، ڈونٹ ٹرن رائٹ اینڈ دا لیفٹ۔ اگر کوئی شخص ان رائٹ یا لیفٹ میں ٹرن کر لیتا ہے، اٹ مینس وہ ڈیوینٹ بیہیویئر اختیار کر دیا ہے، کیونکہ اس نے معاشرے کے متعین کردہ سیٹ پیٹرن جو لائن بنی ہوئی تھی اس کو کراس کر لیا، اس کی باؤنڈریز کو کراس کرے، کیونکہ ہر سوسائٹی کی کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں، اور اگر کوئی اس کو کراس کر لیتا ہے اٹ مینس وہ انحرافی رویہ اختیار کرتا ہے۔ اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری عام روٹین میں جو بیہیویئر ہوتا ہے، لوگ ڈیوینٹ بیہیویئر کرتے ہیں۔ کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت جس کو ہم بولتے ہیں، کرپشن کرتا ہے، اور کسی گھر ڈور بیل بجا کر بھاگ جانا، تالوں کو ایلفی لگا دینا، ایون کلاس اسکپ کرنا، ٹھیک ہے، کسی کی پراکسی لگا دینا، ٹھیک ہے، کلاس بنک کرنا،
رشوت لینا، کسی کو قتل کر دینا، ٹریفک لاز یا سگنلز کو بریک اپ کر دینا. تو چھوٹے سے چھوٹا جو ہے نارمز کی خلاف ورزی اور بڑے سے بڑے نارمز کی خلاف ورزی جس میں لا بھی شامل ہے، یہ سارا ڈیوینٹ بیہیویئر میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری عام روٹین میں لوگ جو ہیں اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس طرح کا بیہیویئر اختیار کرتے ہیں. تو کیونکہ اس سے صرف ایک فرد متاثر نہیں ہوتا ہے، اس سے بلکہ پوری سوسائٹی متاثر ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ڈیوینٹ جو ہے وہ ایک سوشل پرابلم ہے، کیونکہ اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. تو سوشل کنٹرول جو ہے وہ ایک ڈیوینس جو ہے وہ ایک معاشرتی مسئلہ بھی بن جاتا ہے کہ ہاؤ کہ ڈیوینس ایز اے سوشل پرابلم. ٹھیک ہے، تو اس طرح بنتا ہے کیونکہ سوشل پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ایسی ناپسندیدہ صورتحال جس سے کافی سارے لوگ متاثر ہوں اور اس سے مل کر آپس میں متفقہ کوششیں سے اس سچویشن سے نکلنا چاہیں، اس کو ہم سوشل پرابلم یا معاشرتی مسئلہ کا نام دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا قتل ہو جاتا ہے تو اس سے اس کی پوری فیملی متاثر ہوتی ہے، اس فیملی سے اور لوگ بھی جڑے ہوتے ہیں، وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے اٹ مینس کہ کافی سارے لوگ متاثر ہو گئے ہیں، تو وہ ایک سوشل پرابلم بن گیا ہے. کرائم جیسے ایک سوشل پرابلم ہے، یہ ڈیوینٹ بیہیویئر ہے اور اس سے کافی سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں، تو یہ سوشل پرابلم کہلائے گا. اور وہ افراد جو اس نارمز والے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈیوینٹ کہیں گے. ٹھیک ہے، ایسے لوگ جو یہ رویہ اختیار کرتے ہیں اس کو ہم ڈیوینٹ بولتے ہیں یا پھر ڈیلنکوینٹ بھی بولتے ہیں، بے راہ رو بھی بولتے ہیں اور ڈیوینٹ بھی بولتے ہیں، جو کہ ایسے لوگ جو معاشرتی معمولات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نارمز کرتے ہیں. ایون دیکھیں دوسروں کو ہراساں کرنا، ہراسمنٹ پھیلانا، دوسرے کو تھریٹ کرنا، ٹھیک ہے، بڑوں کا احترام نہ کرنا، بچوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اور بھی بہت سارے جو بھی آپ معاشرے میں جو کرائم دیکھتے ہیں. کرائم کی بھی تو ٹائپس ہوتی ہیں نا، ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ان سب کو ہم کیا نام دیں گے؟ ڈیوینسی کا. اور ایسے لوگوں کو ڈیلنکوینٹس یا ڈیوینٹس بولتے ہیں. تو انحراف کیونکہ جو ہے وہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے اور زیادہ تر ان سوسائٹیز میں پایا جاتا ہے جہاں پر انڈسٹریلائزیشن یا جس کو ہم کہیں گے نا صنعتی اور حرفی ترقی بڑھتی جا رہی ہے، جہاں پر اربنائزیشن ہوتی جا رہی ہے، جہاں پر آبادی بڑھتی جا رہی ہے. آبادی صرف یہ نہیں ہے کہ انکریز ان نمبر بائی برتھ، بلکہ کیا ہے؟ جغرافیکل موومنٹ آف پیپل فرام ون پلیس ٹو این ادر پلیس از کالڈ دا اربنائزیشن. تو اربنائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ بلدیاتی آبادی میں اضافہ، جیسا کہ لوگ دیہی علاقوں سے جب مختلف سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے بلدیاتی علاقوں کی طرف، شہری علاقوں کی طرف رخ کرتے ہیں، تو اس طرح اس علاقے میں آبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو وہاں پر انحرافی رویہ بھی بڑھتا جاتا ہے. تو انحراف زیادہ تر بلدیاتی علاقوں کا مسئلہ ہے. اگر کسی معاشرے میں سوشل چینج زیادہ آتا ہے تو اس کا اثر بھی بلدیاتی علاقوں میں پڑتا ہے اور ان میں بھی انحرافی رویہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اچھا، ریسرچز یہ بھی کہتی ہیں کہ انحرافی رویہ زیادہ تر یوتھ میں، ینگ لوگوں میں پایا جاتا ہے. کیوں پایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوتھ جو ہوتے ہیں، ینگ لوگ جو ہوتے ہیں، وہ زیادہ کیا کہوں کہ وہ لائف میں تھرل چاہتے ہیں، کیونکہ ایز اے تھرل کے طور پر بھی لوگ انحرافی رویہ اختیار کرتے ہیں. وہ لائف سے مونوٹنی سے تنگ آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ نوجوان نسل جو ہوتی ہیں پرانی طور طریقوں کو، نارمز کو، رسم و رواج کو ناپسند کرتے ہیں یا ان کو اپنانا نہیں چاہتے یا ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو اس طرح بھی وہ انحرافی رویہ اختیار کرتے ہیں. تو انحراف جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جیسے کہ لوگوں کا توڑ پھوڑ کرنا، احتجاج کرنا، جلسے جلوس نکالنا، ہلڑ بازی کرنا سیاسی کارکنوں کا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سیکشول ابیوز کرنا، ٹھیک ہے، کسی کو گینگ ریپ کر دینا، ٹھیک ہے، ڈرگز لینا. اس کے علاوہ جرائم پیشہ افراد کی جیسی جو ہے مجرمانہ افعال میں شرکت کرنا، کسی فراڈ کرنا، گیمبلنگ کرنا، ڈرگز لینا، ٹھیک ہے، کرپشن کرنا. سیکٹیرینزم بھی اس میں آ جاتا ہے، اس میں تشدد بھی آ جاتا ہے، اس میں قتل و غارت کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ انحرافی رویہ کہلاتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ڈیوینس ہے وہ ایک معاشرتی مسئلہ بھی ہے.
اب آ جاتی ہیں اس کے مختلف قسم کے جو ہے ڈیویشن جو ہے وہ ویریز کرتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی شخص جو ہے وہ ایک ہی طرح کا ڈیوینسی لوگ اختیار کرتے ہیں تمام لوگ، بلکہ یہ جو ہے وہ ایک شخص سے دوسرے شخص سے ویری کر لیتا ہے. کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے، کوئی اور کرائم کر لیتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی رشوت لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو سارا کیا ہے کہ جو ہے یہ ویری کر رہے ہیں، مختلف ہوتے ہیں فرام پرسن ٹو پرسن. جو ہے وہ ڈیوینسی بیہیویئر جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں جو ڈیلنکوینٹ بیہیویئر یا جس کو ہم ڈیوینٹ بیہیویئر بھی بولتے ہیں وہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے. سم کیسز میں ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے، کچھ مجرم اس میں پکڑے بھی جاتے ہیں، ان کو سزا بھی ہوتی ہے، اس کے لیے پولیس ہے، کورٹس ہیں، پریزنز ہیں موجود ہوتے ہیں جو ان کو سزا دیتے ہیں. لیکن بعض میں کیا ہوتا ہے کہ اور کچھ لوگوں کو ہلکی سی ویری اس لحاظ سے بھی کرتا ہے کہ بعض لوگوں کو سخت سزائیں ملتی ہیں اور بعض دفعہ ان کو سخت ہلکی پھلکی تنبیہ کے ساتھ یا تھریٹ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے. اور بعض دفعہ یہ بھی بہت ساری کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ کیس یا وہ کرائم رپورٹ ہی نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح ویری کرتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن، ایون سوسائٹیز میں بھی. اس کے بعد ہے ڈیویشن اینڈ دا کلچر. کیونکہ ڈیویشن جو ہے، ڈیوینس جو ہے وہ نارمس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور نارمس کیا ہے؟ نارمس از اے پارٹ آف کلچر. ٹھیک ہے، تو ڈیویشن آف نارمس از دا وائلیشن آف کلچر ویز آف لیونگ. تو ہمارے جو کسٹمز پائے جاتے ہیں، ہمارے رسم و رواج ہیں، ہمارے ریچولز ہیں، ہماری جتنے بھی طریقہ کار ہیں، جو ہماری لائف ہے، اس میں کلچر کو جب ہم اس کو بروک اپ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس چیز کو بریک اپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح بھی ڈیویشن اور کلچر کا بڑا اہم جو ہے لنک پایا جاتا ہے. ڈیویشن اینڈ دا سوسائٹی. ڈیویشن آف نارمس ہیپنز ان سوسائٹی. ٹھیک ہے، سوسائٹی میں ہی ڈیویشن پائی جاتی ہے، نارمس کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جیسے کہ لوگ ہلڑ بازی کرتے ہیں، سیاسی کارکن احتجاج کرتے ہیں، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہو جاتی ہے، تاجر برادری کرتی ہے، جو ٹرانسپورٹرز کی جو کمیونٹی ہوتی ہے، وہ یونین ہوتی ہے، وہ ہڑتال کرتی ہے، تاجر برادری کرتی ہے. تو اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. تو ڈیویشن اور سوسائٹی کا آپس میں بہت زیادہ لنک ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کے درمیان جب اس طرح کی ہڑتالیں ہوتی ہیں، جلوس ہوتے ہیں، شٹر ڈاؤن ہوتا ہے، کام چھوڑ ہڑتال ہو جاتی ہے، اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ادارے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. ایک شخص کی جب دہاڑی رک جاتی ہے، وہ کام اس کا ہوتا نہیں ہے، دکانیں شٹر ڈاؤن ہو جاتی ہیں، لوگ کام چھوڑ ہڑتال کر دیتے ہیں، اس کے تو اس دن کی روزی جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی. اسے اس کی فیملی افیکٹ کرے گی، اس کے بچے افیکٹ کریں گے. پھر اس سے دوسرے انسٹیٹیوشنس پر بھی اسکولز کالجز بند ہو جاتے ہیں، یونیورسٹیز بند ہو جاتی ہیں، جیسے اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی ہیں وہ ہڑتالیں کرتی ہیں. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ معاشرے کے باقی گروپس انسٹیٹیوشنس پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ سوشل پرابلمز ہوتا ہے، لوگوں میں مختلف قسم کی سائیکولوجیکل پرابلمز لے کر آتا ہے، انریسٹ لے کر آتا ہے. ہماری سوسائٹی کا جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے وہ بالکل ہی پیرالائز ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، معاشرے میں ڈس انٹیگریشن ہو جاتی ہے، انتشار، ڈس آرگنائزیشن، بد نظمی پھیل جاتی ہے. تو ایک اس سے اور بہت سارے پرابلمز جو ہیں وہ کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ڈیویشن اینڈ دا سوشل چینج کی. اس کا بھی آپس میں دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے کہ جب نارمس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے، ڈیویشن ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو موجودہ لا ہوتا ہے اس میں تبدیلی بھی لائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی کیا ہے، جب وہ لا تبدیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے لا میں تبدیلی لائی جاتی ہے، تو اس پروسیس سے بھی معاشرے میں تبدیلی آتی ہے، چینج آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں معاشرتی چینج آتا ہے. اس کی اگزامپل ایسی ہے کہ جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے بہت زیادہ چائلڈ ابیوز کی کیسز آ رہے تھے، بچوں کے ریپ کرنے کے کیسز آ رہے تھے. تو کیا تھا اس میں پھر گورنمنٹ نے جو ہے لا کو چینج کیا، ایسے اسٹرکٹ پنشمنٹس جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائیں گی تاکہ اس کرائم کو، اس سین کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے. تو اس سے بھی معاشرے میں تبدیلی آتی ہے. ڈیویشن اینڈ دا لا. لا کیا ہوتا ہے؟ لا از اے ریٹن فارم، تحریری ہوتا ہے، از اے فارمل ٹائپ آف نارم ہے. اس کے علاوہ رسمی ہوتا ہے، ریٹن فارم میں ہوتا ہے، اور ہر سوسائٹی میں لا پایا جاتا ہے. کیونکہ لا نہ ہو سوسائٹی میں تو کیا ہوگا
کہ جنگل کا قانون ہو جائے گا، کسی کی جان و مال کو خطرہ جو ہے تحفظ حاصل نہیں ہوگا، تو معاشرے میں لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ریاست جو ہوتی ہے اسٹیٹ وہ لا بناتی ہے، قانون بناتی ہے لا، تاکہ اور ہر لا کے آگے امیر و غریب سب ایکول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈیویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، سوشل کنٹرول کو قائم کرنے کے لیے لا کو مینٹین رکھا جاتا ہے، اس کو انفورس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ وائلیشن آف نارمز کو کنٹرول کیا جا سکے. ٹھیک ہے. جتنا زیادہ لا زیادہ اسٹرکٹ ہوگا، لوگ سزائیں دی جائیں گی لا کے تحت، قانون کے تحت، اتنے زیادہ ڈیویشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو نیچر اور ایکسٹینٹ آف ڈیویشن جو ہوتی ہے ڈپینڈس آن دا نیچر اینڈ ایکسٹینٹ آف دا لا. جتنا زیادہ لا اسٹرکٹ ہوگا قانون اتنا ہی زیادہ جو ہے ڈیویشن کا ریٹ کم ہو جائے گا. ریسرچز بھی یہی شو کرتی ہیں کہ ایسی سوسائٹیز جہاں پر جو ہے اسٹرکٹ جو ہے کمپلائنس کیا جاتا ہے لا پر، اور بہت زیادہ سخت سزائیں دی جاتی ہیں، وہاں پر کرائم ریٹ جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی لا کو ڈیویٹ کرتا ہے، لا کیا ہوتا ہے جو ریٹن فارم میں ہے اور فوجداری جو ہے قوانین کی جو ہے قوانین کو ہم لا کا نام دیتے ہیں، اور لا کی خلاف ورزی کو ہم کرائم کا نام دیتے ہیں. دا وائلیشن آف دا نارم از کالڈ دا ڈیویشن آف سوشل لاز از کالڈ دا کرائم. تو ڈیویشن آف دا لا کے لیے جو افینڈرز ہوتے ہیں، افینڈرز کون ہوتے ہیں؟ جو کرائم کمٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو پنشمنٹ بھی دی جاتی ہے، انہیں جیلوں میں رکھا جاتا ہے. تو لا کیا ہے؟ لا از این انجن آف سوشل کنٹرول. ٹھیک ہے. معاشرتی ضبط کو قائم کرنے کا ایک انجن ہے. تو جو بھی لا کو جو ہے وہ ڈیویٹ کرے گا معاشرے میں، تو اس کو سخت پنشمنٹ جو ہے وہ دی جائے گی. تو ڈیویشن آف کسٹمز اینڈ دا ریچولز از کالڈ دا وائس. ٹھیک ہے. اور دا ڈیویشن آف سوشل لاز از کالڈ کرائم، اور دا ڈیویشن آف ریلیجیس لاز از کالڈ سین. اس میں تین چیزیں آ جاتی ہیں ڈیویشن اور لا کے اندر. ایک تو سین ہے. سین کیا؟ گناہ. جیسے کہ ہمارا جو ریلیجیس ویلیوز کو یا ریلیجیس لاز کو اگر ہم ڈیویٹ کرتے ہیں تو وہ سین کہلائے گا، گناہ کہلائے گا. اگر ہم معاشرتی رسم و رواج کو اور ریچولز کو ڈیویٹ کرتے ہیں تو وہ وائس کہلائے گا. ٹھیک ہے. جو اخلاقی برائی کہلائے گی، جیسے کہ جو ہماری کلچر کے اندر پایا جاتا ہے. اور جو سوشل لاز کو ڈیویٹ کرے گا اس کو ہم کرائم کا نام دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں تھیفٹ ہے، مرڈر ہے، ابڈکشن کہتے ہیں اغوا کرنا، فراگری ہے، آر کرائم، سین اینڈ وائس ایز ویل. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کرائم میں بھی آ جائیں گی، وہ سین میں بھی آ جائے گی، وہ جو ہے وہ وائس میں بھی آ جائے گی. تو اس طرح جو ہے وہ ایک سوشل ڈیوینٹ بیہیویئر جو ہوتا ہے، جو کہ معاشرے کے اندر ڈس آرگنائزیشن، ڈس انٹیگریشن جو ہے وہ لے کر آتا ہے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں واٹ آر دا کازز آف ڈیوینس. تو ڈیوینس کے جو کازز ہیں دیر آر مینی. ٹھیک ہے. تو جب نارمس جو ہے وہ سوسائٹی میں لوگ اس کو فالو نہیں کرتے ہیں تو ڈیوینس سچویشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں، جو ہمارے سوشلائزنگ انسٹیٹیوشنز ہیں، جو لوگوں کو معاشرے کے افراد کی تربیت کرتے ہیں، جب وہ اپنا فنکشن سر انجام دینے میں فیل ہو جاتے ہیں یا اپنا رول سر انجام فیل دیتے ہیں، تو اس وقت بھی ڈیوینسی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر دا لرننگ آف نارمز از دا بیسس آف اوبیڈینس ٹو نارمز، تو دیر آر مینی کازز آف نارمز. ایک تو ہے بروکن فیملیز اینڈ دا امپراپر سوشلائزیشن. تو بروکن فیملیز جس کو ہم شکستہ گھرانے بھی بولتے ہیں. تو بروکن فیملیز میں جس میں یہ ہے کہ اگر بچوں کا جو پیرنٹس ہیں ان میں سے اگر ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا پیرنٹس میں سپریشن ہو جاتی ہے، یا ڈیورس ہو جاتی ہے، یا جو ہے پیرنٹس میں سپریشن ہوتی ہے اور بچہ جو ہے اگر کسی اسٹیپ پیرنٹس کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے،
تو پھر وہ کیا کہلائے گی؟ وہ بروکن ہوم، بروکن فیملی، شکستہ گھرانے کہلائے گا۔ تو بچے کی جو پرورش ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ اہم رول اس کی فیملی کرتی ہے۔ سب سے پہلے اس کے پیرنٹس سب سے اہم رول ادا کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے جو سبلنگس کہتے ہیں SIBLINGS، سبلنگس کہتے ہیں بہن بھائیوں کو، اس کے بہن بھائی اہم رول ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے کلوز فرینڈز، ریلیٹیوز اس کی سوشلائزیشن میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ تو اگر بچہ بروکن ہوم سے، شکستہ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، وہ ساری کنڈیشنز جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے کہ اگر پیرنٹس کی ڈیورس ہو جاتی ہے یا سیپریشن ہو جاتی ہے، یا وہ بچہ سنگل پیرنٹ چلڈرن ہے، مینز یہ کہ ماں یا باپ میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا ماں باپ میں سے کسی ایک کے ساتھ رہ رہا ہے، یا اس کے اسٹیپ پیرنٹس ہیں، تو ایسے بچے کی کیونکہ وہ نیڈس جو اس کی ایموشنل نیڈس ہیں، اس کی اکنامیکل نیڈس ہوتی ہیں، سیکورٹی والی نیڈس ہوتی ہیں، اگر وہ نیڈس اس کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ سب نیڈس کون پورا کرتا ہے؟ فیملی انسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ ایک بچے کی ساری نیڈس کو پورا کرتا ہے۔ اگر وہ اس کو لو، بلونگنگنیس نہیں مل رہی، اس کی بیسک نیڈس جو ہماری ہم کہتے ہیں حاجات، بیسک جو ہماری بنیادی حاجات ہیں وہ اس کی پوری نہیں ہو رہی ہے، فیملی اس کو اٹینشن نہیں دے رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اگر اس کے پیرنٹس میں سے اگر کوئی اسٹیپ پیرنٹ ہے، اب اسٹیپ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، اس کے بہن بھائی کے درمیان ڈسکرمنیٹری ایٹیٹیوڈ ہو رہا ہے، فرق کیا جا رہا ہے بچوں میں، تو ایسا بچہ اگر اینٹی سوشل سماج دشمن عناصر لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، ان کے لیے تو ایک بڑا قسم کی پروڈکٹ ہے بچہ، کہ وہ اگر وہ ان کے ساتھ چڑھ جائے گا تو ایسا بچے میں چانسز ہوتے ہیں ڈیوینٹ بیہیویئر اختیار کرنے کے، ڈیلنکوینٹ بیہیویئر اختیار کرنے کے، جس کو ہم بہرا رول کہتے ہیں، وہ اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ گیمبلنگ، پک پاکٹنگ، ابیوزنگ، ٹیلنگ، جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے، اسٹریٹ کرائمز میں، اسموکنگ میں، اس طرح کی جو ہے بیڈ ہیبٹس میں وہ مبتلا ہو جائے گا، تو وہ جو ہے معاشرے کے لیے بھی خطرناک ہوگا، اس کی اپنی لائف بھی اسپوائل ہو جائے گی، وہ فیملی کے لیے بھی جو ہے وہ ایک کنسٹرکٹیو جو ہے وہ رکن نہیں رہے گا، وہ فیملی کے لیے، وہ سوسائٹی کے لیے بھی ایک کنسٹرکٹیو یا یوزفل پرسن نہیں رہے گا۔ تو ریسرچز بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کریمنلز کی اگر ہم کیس سٹڈی دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر ان کا بچپن اچھا نہیں گزرا، یا بچپن میں ایسی ان کی تلخ یادیں ہیں، یا وہ ڈیپریویشن کا شکار ہو جاتے ہیں، احساس محرومی کا، تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں اور وہ بڑے کرمنلز بن جاتے ہیں۔ تو اس میں جو اس کا فیملی جو ہے اگر وہ اس بچے کی فیل ہو جاتی ہے، اس بچے کی سوشلائزیشن میں، تو جس کی وجہ سے ایسا بچہ جو ہوتا ہے اس کی امپراپر سوشلائزیشن ہوتی ہے، اور ایسا بچے میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بے روی یا ڈیلنکوینٹ بیہیویئر اختیار کرے یا پھر ڈیوینٹ ہو جائے۔ اس کے بعد ہے لیک آف انٹرسٹ ان ایجوکیشن۔ آپ موسٹلی دیکھتے بھی ہیں آج کل ہمارا ویسے بھی سنیریو ایسا چل رہا ہے کہ بچوں کا ایجوکیشن کی طرف انٹرسٹ جو ہے وہ کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے، اور دوسری جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں جیسے سوشل میڈیا میں زیادہ وقت گزارنا ہے، گیمز کھیلنا ہے، ویڈیو گیمز کھیلنا ہے، موبائل پر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بچے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، تو ان کا جو انٹرسٹ ہے اپنی ایجوکیشن کی طرف وہ کم سے کم تر ہوتا جاتا ہے، اور دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں، دوسری ایکٹیویٹیز وہ زیادہ پرائیورٹیز میں ہوتی جاتی ہیں، تو ایسا بچے میں بھی چانسز ہوتے ہیں کہ بچے جو فیملی کی ٹریننگ ہوتی ہے اس بچے کے لیے زیادہ افیکٹو مؤثر نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بچے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ترغیب دی جائے، اسے بائی فورس جو ہے وہ ایجوکیشن کی طرف اس کی توجہ دلائی جائے، تاکہ ایجوکیشن اس کو حاصل اچھا ہوگا، وہ مفید شہری بھی بنے گا، اس سے اچھے اور برے کی تمیز بھی ہو جائے گی، وہ ڈیوینٹ بیہیویئر اختیار نہیں کرے گا۔ تو ایجوکیشن میں انٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ سے یا عدم دلچسپی کی وجہ سے، جو طلبہ کی عدم دلچسپی ہوتی ہے، اس سے بھی ایک وجہ ہے کہ جو ہے وہ ڈیوینسی جو ہے وہ ایسے بچے زیادہ اختیار کرتے ہیں جن کا انٹرسٹ جو ہے اپنی اسٹڈیز میں نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ لیک آف ریلیجیس ایجوکیشن اینڈ دا مورالٹی، جیسے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جیسے جیسے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سنتی ہوتا جا رہا ہے،
مٹیریلائز اور ماڈرنائز ہوتا جا رہا ہے، مادہ پرستی کا شکار ہے، اور زیادہ صنعتی حرفی ترقی بڑھتی جاتی ہے، ویسے ہی لوگوں کے اندر ریلیجیس ویلیوز کا زور جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، ان میں جو موریلٹی ہے وہ بھی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ مادی پرستی کی وجہ سے دولت کو زیادہ اہمیت کرتے ہیں، مورل ویلیوز کو، ریلیجیس ایجوکیشن کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے۔ تو ایسی سوسائٹیز میں بھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈیوینٹ بیہیویئر جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو فیلئر آف ریلیجیس اینڈ مورل ویلیوز از دا مین کاز آف امورل بیہیویئر اینڈ دا ڈیلنکوینسی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ریجیکشن آف نیبرہڈ۔ اگر جو نیبرہڈ بھی بچے کی سوشلائزیشن میں، اس کی پرسنالٹی فارمیشن میں بہت زیادہ اہم رول ادا کرتا ہے۔ اگر بچے ایک ایسے ایریاز میں رہ رہی ہیں جہاں پر اس کے نیبرہڈ اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسا ماحول ایسا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، تو اس بچے کی سوشلائزیشن اور پرسنالٹی فارمیشن میں بھی گیپ آ جاتے ہیں، کیونکہ ماحول جو ہوتا ہے وہ بھی بچے کی سوشلائزیشن میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے، اور اس کی جو ہے اگر پراپر اس کی اچھی جو ہے پرسنالٹی نہیں بنتی ہے، اس کے اندر اچھے مورل ویلیوز نہیں آتی ہیں، تو نیبرہڈ بھی اس بچے کی سوشلائزیشن میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے۔ ورنہ ایسے اگر نیبرز اچھے نہیں ہیں، بچوں کی کمپنی اچھی نہیں ہے، بچے کی سوشلائزیشن اچھی نہیں ہو رہی ہے، بچہ جو اگر اس کے نیبرہڈ میں کوئی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو نارمس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، بچہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، کیونکہ برائی جو ہوتی ہے وہ انسان کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، برے کام۔ تو ایسے جو ایکشنز جو ہوتے ہیں وہ ڈیوینٹ کہلائیں گے، جو سوشل نارمس کو وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسا بچہ جو ہوتا ہے وہ اب نارمل ایکٹیویٹیز میں بھی شامل ہو سکتا ہے، وہ ڈیوینسی شو کرے گا۔ اس کے علاوہ لیک آف بیسک فیسلٹیز، جو بنیادی حاجات کی تسکین نہیں ہوتی۔ ہماری بنیادی حاجات کیا ہیں؟ روٹی، کپڑا اور مکان، ٹھیک ہے۔ اگر کسی شخص کی یہ بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ بیسک فیسلٹیز جو ہیں، بجلی ہے، گیس ہے، ٹیلی فون ہے، باقی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، بچوں کی اسکولنگ ہے، اگر وہ نہیں پوری ہو رہی ہیں، اور بچوں میں پھر کیا آ جاتا ہے، وہ ڈیپریویشن آ جاتا ہے۔ ایسے بچے بھی جو ہوتے ہیں وہ یا لوگ جو ہوتے ہیں، ایسے لوگ جن کی یہ بیسک ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ غلط طریقے اختیار کرتے ہیں، کرائم کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، ڈرگس کو بیچتے ہیں، تاکہ وہ اپنی ان ماڈرن فیسلٹیز کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں، اور ان ڈیزائر جو ہوتی ہے فیسلٹیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوئی بھی غلط کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں، آپ نیوز میں بھی سنتے ہیں، یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ امورل طریقوں سے بھی جو ہے وہ راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں بھی جو ہے وہ کرپشن بھی کرتے ہیں، وہ جو ہے رشوت بھی لیتے ہیں، وہ ڈرگس بھی بیچتے ہیں، وہ کرائمز بھی کرتے ہیں۔ ڈکلائننگ آف مورل اینڈ ریلیجیس ویلیوز جو ہوتی ہیں، جیسے جیسے ہمارا جو ہے ماڈرنائزیشن ہوتی جا رہی ہے، انڈسٹریلائزیشن ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح جو ہماری امپورٹنس ہے مورل اینڈ ریلیجیس ویلیو کی، وہ کم لوگوں کی نظر میں ہوتی جا رہی ہے۔ اکنامکلی لوگوں کو جج کیا جاتا ہے کہ لوگ کتنے امیر ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کتنے متقی یا پرہیزگار ہوتے ہیں، تو مورلی ویلیوز وہ کتنے اسٹرانگ ہیں۔ تو یہ ہمارا سوسائٹی کا سٹینڈرڈ نہیں رہا، لوگوں کو جج کرنے کے لیے ہم اس کی جو ہے اپیرنٹلی جو ہے اس چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے ڈیوینسی کی۔ ڈیزائر آف ایکیمولیشن آف ویلتھ، ایکیمولیشن کہتے ہیں دولت کو اکٹھا کرنا، ٹھیک ہے، ایکیمولیشن کرنا، اکٹھا کرنا، تو زیادہ سے زیادہ راتوں رات امیر بننے کی خواہش یا دولت اکٹھی کرنے کی خواہش بھی لوگوں میں ڈیوینٹ بیہیویئر لے کر آتی ہے۔ لوگ مختلف قسم کے انلیگل جو ہے امورل کام کرتے ہیں، تاکہ وہ جیسے جوا کھیلنا ہے، ڈرگس کو سیل کرنا ہے، اسمگلنگ کرنا ہے، رشوت لینا ہے، اس طرح وہ ڈیوینٹ بیہیویئر اور کرمنل ایکٹس جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیرنٹ لیس چلڈرن مین ایسے بچے جن کے والدین نہیں ہوتے ہیں، تو پیرنٹس کی ایبسنس میں بھی ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈس آرگنائزڈ ہوتے ہیں۔ ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ ہر طرف سے چاروں کارنر سے، فور کارنر سے جو ہے ولنریبل ہو جاتے ہیں، اینٹی سوشل لوگوں کے نظروں میں، ٹھیک ہے۔
ان کی نیڈس جو ہیں ایجوکیشن کی ہیں، فوڈ کی ہیں، سوشلائزیشن کی ہیں، یہ ساری پوری نہیں ہوتی پراپر طریقے سے، اور وہ ہارمفل ہو جاتے ہیں سوسائٹی کے لیے اگر انہیں پراپر پروٹیکشن نہ ملے، اگر پراپر ماحول نہ ملے، اگر ان کو پراپر جو ہے سوشلائزیشن نہ ہو. تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ اسٹریٹ کرائمز میں یا کسی گروہ کے گینگ کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں جو ان کو اپنے مفاد کے لیے معاشرے کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، اور ایسے بچے پھر ڈیلنکوینٹ بیہیویئر جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. میس میڈیا جس میں الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا دونوں آ جاتا ہے، تو الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا جو ہے وہ بھی بڑا اہم رول ادا کرتا ہے اگر وہ لوگوں کی پراپر سوشلائزیشن نہ کرے، کیونکہ میس میڈیا جو ہوتا ہے شیپ اپ دا پیپل اوپینین یا پبلک اوپینین جس کو ہم کہتے ہیں، وہ شیپ اپ کرتا ہے. تو اگر لوگوں کی پبلک اوپینین کو بنانے میں میس میڈیا اپنا رول ادا نہ کرے، جس میں الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، پرنٹ میڈیا بھی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو صحیح طریقے سے گائیڈنس نہ دی جائے، یا لوگوں کے سامنے ایسے ہیروز یا ایسے ڈرامے یا جو ہے یا ایسی سیٹ پیٹرنز یا ایسے چیزیں پیش کی جائیں جو معاشرے کے مفاد میں نہ ہوں، جو لوگوں کے مفاد میں نہ ہوں، جو ہماری ٹینز اور یوتھ کو وہ نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کیا اگر اس طرح کی ان ایتھیکل اور امورل ایکٹیویٹیز میں بھی جو ہے جو ہماری ٹینز ہوتی ہیں، ٹین ایجرز ہوتے ہیں، کیونکہ دے وانٹ تھرل ان دیئر لائف، ٹین ایجرز اسپیشلی. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ون ویلنگ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہمارے ٹین ایجرز ہوتے ہیں جو ون ویلنگ بھی کرتے ہیں، پک پاکٹنگ بھی کرتے ہیں، اسٹریٹ کرائمز میں بھی انوالو ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جو تھرل چاہ رہے ہوتے ہیں، تو میس میڈیا کا یہ ہے، میس میڈیا میں اگر ایسے لوگوں کو پورٹری کیا جائے، جیسے آج کل ٹک ٹاک آپ دیکھتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ انسٹاگرام ہے یا فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اور بھی مختلف قسم کی جو میڈیاز اور بھی آ رہی ہیں، اسنیپ چیٹ ہے، اسمیک ویڈیوز بن رہی ہیں. تو اس میں بھی کیا ہے کہ لوگ نیگیٹو چیزوں پر زیادہ اس کو اٹریکٹ ہو رہی ہیں، ان کی طرف زیادہ ان کی ایڈکشن ہو رہی ہے. بچے کتنے گھنٹے پب جی گیمز کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، بین بھی ہوئی ہے ہماری کنٹری میں. تو یہ کیا ہے، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں میس میڈیا جو ہے اس کی کیونکہ ہر چیز کے پازیٹیو افیکٹس بھی ہوتے ہیں، نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو نیگیٹیولی لیں گے تو اس کا اثر ہماری یوتھ پر پڑے گا. یوتھ جو ہوتی ہے، جو ہمارا ٹین ایجرز، وہ انہیں یہ چیزیں بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں. وہ ان کو جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں یا موویز ہیں، ڈراماز ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ انہیں اٹریکٹ کرتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ ان کو استعمال بھی اگر کریں تو اس طرح بھی وہ ڈیوینٹ بیہیویئر جو ہے وہ کرتے ہیں. ڈرگس کی طرف بھی بچے جا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی جو ہوتی ہیں وہ ڈیوینٹ بیہیویئر اختیار کرتی ہیں. اس کے بعد ہے اربن سلم کہتے ہیں ایسا ایریا جو کہ بڑا گندا ہوتا ہے، تنگ و تاریک ہوتا ہے، گندی گلیوں میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم سلم ایریا کا نام دیتے ہیں. تو کرمنالوجسٹ بھی ریسرچز میں یہی کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جب ان اربن سلمز میں رہ رہے ہوتے ہیں یا گیرج والے اس ٹائپ کے ایریا میں لوگ جو رہ رہے ہوتے ہیں تو ان میں ڈیوینسی اور کرائم کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان میں موسٹلی ایسے لوگ ہی رہ رہے ہوتے ہیں جو زیادہ کرمنلز ہوتے ہیں. تو ایسے بچے جب ان کا ماحول ایسا نظر آئے گا ان کے نیبرہڈ میں یا ایسا سلم ایریاز میں جب بچے رہیں گے تو ان میں جو ہے اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز کا جو رجحان ہوگا وہ زیادہ پایا جائے گا. تو آج ہمارا جو ٹاپک تھا ویری انٹرسٹنگ ٹاپک ڈیوینس، ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے اس کا انٹروڈکشن کیا، اس کی ڈیفینیشن، پھر ڈیوینس کا ریلیشن شپ دیکھا ہم نے مختلف چیزوں کے ساتھ، اور پھر کازز آف ڈیوینس جو ہے وہ اس میں کیا. تو اس طرح جو ہے ایک، اور پھر ڈیوینس جو ہے وہ ایک سوشل پرابلم کیسے بنتا ہے، اور کافی ساری میں نے آپ کو اگزامپلس دی ہیں پاکستانی سوسائٹی سے ریلیٹڈ. تو اس طرح جو ہے یہ آج کا آپ کا ٹاپک کمپلیٹ ہے. انشاءاللہ جو ہے میں نیکسٹ آپ کو سوشل کنٹرول کے بارے میں بتاؤں گی. اللہ حافظ.